نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد کو، اور پھر نکاح ہمارے نکاح جو ہے، معاف کیجئے گا ہم مجبور ہیں کہنے کے لیے، چونکہ مجھے لگتا ہے میں جموں جاتے تک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہوں، ڈرائیونگ کرتے ہیں آئے دن موت کے منہ میں ہوتے ہیں، مر سکتے ہیں، اس لیے بات چھپائیں گے تو خدا پوچھے گا کل قیامت کے دن، تم نے اس مجلس میں جا کر، مخلص لوگ آئے تھے، وقت نکال کر آئے تھے، تم نے حق بات ان تک کیوں نہیں پہنچائی جو معاشرے کی اس وقت ضرورت ہے؟ تو اصل میں ہم اماموں نے، ہم مدرسے والوں نے جمعہ کو بھی آپ سے دین چھپا کے رکھا، عیدوں پر بھی چھپا کے رکھا، محفلوں مجلسوں میں بھی چھپایا، ہر موقع پہ چھپایا، اور سب سے بنیادی چیز کے خطبہ نکاح کے موقعوں پر بھی دین کو چھپا کے رکھا۔ ہاں، رجسٹر ڈالا ادھر چپ کر کے چوری سے اندر بغل میں، اور چپ کر کے ککڑ جا کے بیٹھ گیا کونے میں، اب انتظار ہے کب آ جائے بارات اور کب مجھے کہیں آ جا بھائی مولوی ہوتا ہے گدھا، آ گدھے آ جا، پڑھا نکاح، دو آدمی بٹھا، پڑھ جلدی سے، لے 100 روپیہ اور جا، تیری قیمت ہی یہی ہے 100 روپیہ، تو 100 روپے کے لیے مر رہا ہے، مر اور نکل یہاں سے، چل جا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو یہ حیثیت بنا رکھی ہے۔ ہم نے کیوں نہیں کہا مسجد انتظامیہ کو آج تک کہ میں کوئی نکاح نہیں پڑھاؤں گا اس علاقے کا، جو بھی نکاح ہوگا جمعہ پر ہوگا، اور نکاح پر دونوں طبقے ہونے چاہیے، لڑکی والے بھی ہوں، لڑکے والے بھی ہوں، لڑکی بھی ہو لڑکا بھی ہو، دلہا بھی ہو دلہن بھی ہو، دونوں کے انتظام ہوں۔ یہ دونوں نئے خاندان ہیں، آج رشتہ داری ہو رہی ہے۔ ارے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا اگر سب نے، آج کے دن 3 آیتیں تو سنا دو ان کو، 3 آیتیں بتا دو کہ خطبہ نکاح میں نبی کیا کہنا چاہ رہے تھے، اس خطبہ نکاح کے ذریعے سے اللہ کے اس کلام کو سنا کر۔ ہم نے اس دن بھی چھپا کے رکھا، چونکہ وہاں پر قوم کے اور علاقے کے اور برادریوں کے ٹھیکیدار بیٹھے تھے شادیوں میں، بڑے بڑے پنچ، سرپنچ، چیئرمین، ٹھیکیدار صاحب، وہاں امام نے گردن نیچے رکھی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے زکوٰۃ کھا کے مدرسے سے پڑھا ہے، میں غریب ہوں، یہ پیسے والے ہیں، یہ بڑے دولت والے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ان کے سامنے بولوں گا تو یہ مسجد سے نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو خود ہی اس نے مٹایا ہے، خود حقیر ذلیل کیا اپنے آپ کو، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں رہے ہمارے جوتوں میں لگا رہے، گھر تو اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، اس ٹھیکیدار اور چیئرمین اور پریزیڈنٹ کی گھر میں تو بچے بچیاں مانتے نہیں ہیں، وہ آ کے چڑھائی کرتا ہے امام پر، آ تو اسی کے قابل ہے، کر بیت الخلا صاف، کر صفائی، دے اذان، اور چپ کر رہا ہے، سب کچھ نہیں بول پا رہا ہے۔ تو اس خطبہ نکاح کے موقع پر اس نے 3 آیتوں کی تشریح پوری زندگی نہیں کی، نہ عام عوام کو بتایا۔ کیا اچھا ہوتا اس خطبہ نکاح جمعہ پر ہوتے، ہندو مسلم عورتیں مرد سارے بیٹھتے، اور خطبہ نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کی ان 3 آیات سے اللہ کہنے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے 3 ہی آیتیں پڑھنے کی کیوں کہی، اتنا بڑا قرآن ہے 30 پاروں کا، کوئی دوسری صورت کیوں نہیں پڑھنے کو کہی، اس میں حکمت کیا ہے آخر، اس کی باریکیاں کیا ہیں ان 3 آیات کی، ہم نے کبھی نہیں سنائی۔ گھروں میں گپن گان میں، جس کو کہتے ہیں گپن گان میں نکاح کر دیا، 2 آدمی بیٹھو کر لو نکاح، ہاں کریں کھلے عام مجلسوں میں نکاح، اور آج کی بچی کو اس کے حقوق ادا پتہ چلے، میرے حقوق کیا ہے، نکاح کے بعد میں بالغ ہو رہی ہوں، گویا کہ دولہے کو پتہ چلے کہ میں اب غیر ذمہ دار نہیں، اب میں دولہا بن رہا ہوں، شوہر بن رہا ہوں، میری کچھ ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مجھے وہ نبھانی ہے۔ بیٹی کو پتہ چلے کہ بظاہر اب یہاں میرے ماں باپ نہیں رہے، میرے ماں باپ تو اب وہ گھر ہے۔ ساس کو پتہ چلے ظالم کو، جو آج سسرالی معاشرے میں اس بیٹی کے ساتھ ساس کر رہی ہے، اتنا ظلم اس دھرتی پر کہیں نہیں ہے۔ جب تک وہ ساس نہیں بنی ہے تب تک وہ اچھی ہوتی ہے، جیسے اس کو بہو آ جاتی ہے تو لفظ ساس جب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ ساس کا جو رشتہ ہے نا، سسرالی رشتہ، یہ بچیوں کے دلوں کو چیر رہا ہے۔
یہ بچیوں کا جینا حرام کر رہا ہے. بچیاں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں بیچاری. بعض تو سنا لیتی ہیں ماں باپ کو اپنا دکھ درد. بعض اپنے ماں باپ کو اپنا دکھ نہیں سنا سکتی. وہ بیچاری سوچتی ہیں اندر اندر سے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, مریض ہو جاتی ہیں, بیمار ہو جاتی ہیں, اپنا دکھ درد کسی کو نہیں سناتی. بھائیوں, مت ظلم کرو عورتوں پر. بہت ظلم ہے عورتوں پر. سب سے پہلے صبح اٹھتی ہیں, سب کے آخر میں سوتی ہیں, اور سارے کام انہی سے کروائے جاتے ہیں. پھر بھی کوئی شوہر اس عورت سے خوش نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا آپ بیٹھو, تھک گئی ہو, آج ہم خود سارے کام کریں گے, آج ہم سارے گھر ہیں, ایک دن تو ہم گھر رہیں گے, آپ ایک دن ریسٹ کر لو. جس گھر میں جو کام ہوتا ہے خود کرو بھائیو, ہاتھ بٹاؤ. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. ہم تو شادیاں اس لیے کرتے ہیں. ارے بے شرم باپو, مت کہو یہ لفظ کہ اس لیے شادی کر رہے ہیں, اس لیے بہو لا رہے ہیں کہ روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے کار, کم سے کم روٹی چھوٹی پکی جائے. کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہے, ہاں پالو دی چھیلیت آج کر پریس دی اصل پیٹ. ہاں اس لیے شادیاں ہو رہی ہیں کہ بیگانی بچی آئے گی, کپڑے دھلے گی, گوبر اٹھائے گی, پریس کرے گی, کھانے بنا کے دے گی, پورے گھر کی نوکر رہے گی, اور پوری زندگی بیچاری اس کی صحت ختم ہو گئی. اس کی پرائیویسی رہی نہیں بیچاری. اس کی ذاتی جو زندگی تھی, اس کی بھی جذبات تھے, اس کے خواہشات تھے, اس کی تمنائیں تھی, ختم کر دی گئی. اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم غیر شرعی سسٹم ہے, یاد رکھنا. ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم, باپ جو ہے وہ ککڑی کی طرح, مرغی کی طرح سارے بچوں کو, چوزوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہی ہے, کبھی منڈی سے, کبھی پر سے, کبھی ادھر سے, سب کو نیچے گھسانا چاہ رہی ہے. اس طرح مت کرو. نہیں حیثیت ہے 2 کمرے سے اوپر جھونپڑا بنا کے دے دو, شیڈ بنا کے دے دو, ٹھیک ہے. 5 لاکھ کا باتھ روم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بوری لٹکا کے دے دو. لیکن بیگانی بچی کو آنے سے پہلے اس کو اپنا ایک شیڈ دکھا دو, ٹین ڈال دو, ٹین شیڈ. اس کو کہو بیٹا وہ ہے تیری زندگی, ضرورت کا سامان اس کو دے دو. بچی کے سامان کا انتظار مت کرو زنان مزدورو. بچی پر ظلم مت کرو کہ بچی سامان لائے گی تب تک کمرہ خالی رکھتے ہیں. اب پوچھو کمرہ کیوں خالی ہے؟ یہ بیٹے کا ہے. خالی کیوں ہے بھائی؟ شادی ہونے جا رہی ہے. اور جی وہ آئے گا نا وہاں سے لڑکی کا سامان ہے. کتنے محروم ہیں, کتنے جاہل ترین الٹریٹ کہ لڑکی کے سامان پر آ کر, اے جاہل جوان تو سوئے گا؟ لڑکی کے بستر پر سوئے گا؟ لڑکی کی لائی ہوئی بائک اور گاڑی پر چلے گا؟ لڑکی کے لائے ہوئے سامان پر عیاشیاں کرے گا؟ پھر اسی بچی پر ظلم کرے گا؟ شرم نہیں آتی؟ یہ کس ماں باپ کی اولاد ہے ایسی؟ کس ماں باپ نے ایسی اولاد تیار کی کہ جہیز کی وجہ سے بچیاں لاکھوں ہماری آگ جلا رہی ہیں, پیٹرول ڈال رہی ہیں اپنے آپ پر, اور ہم خوش ہیں؟ کیوں ضرورت پڑی اتنی مہنگی شادی کرنے کی؟ شادی کے لیے تو مہر ہے بس, بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بچی والے کو خود پہنچانی ہے. ارے بچی والا بھی خود ظالم ہے, بارات کی ڈیمانڈ کرتا ہے. 400 آدمی بارات, اور نکاح کہہ رہے نکاح میں 2-3 آدمی آ جائیں گے کمرے میں. نکاح ہم نے کہا لات مارے تمہارے سے نکاح کو, نہیں پڑھانا نکاح, جاؤ جتنے بڑے ہو جوتے ہمارے کے نیچے, کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے. پڑھائیں گے تو مسجد میں پڑھائیں گے. دلہا آئے سامنے بیٹھے. آج کل وکالتاً نکاح ہو رہے ہیں. پوری زندگی مقدمے لڑتے ہوگے, پوری زندگی بدتمیزیاں کرتے ہوگے, پوری زندگی لڑائیاں کرتے ہوگے, پوری زندگی معاشرے کو تباہ برباد کر دیا, تو وکالتاً نکاح ہو رہے ہیں. دلہا نہیں آ رہا ہے نکاح میں, وکیل بن کے آ رہا ہے, اور 3 آدمی آ رہے ہیں, بند کمرے میں بیٹھ کے نکاح ہو رہا ہے. ہم نے کہا دلہا, کہہ رہے جی دلہا آئے گا 4 بجے بعد, بارات کوٹ پینٹ ٹائی, ابھی وہ میک اپ کرنے گیا ہے تو کوٹ پینٹ ٹائی پہنچی نہیں ہے ابھی, تو میک اپ کے بعد وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے 400 آدمی بارات آ رہی ہے. بارات نہیں ہے, خدا کا عذاب ہے اس لڑکی والے کے گھر پر. آنا چاہیے ایسوں کو عذاب, جو خدا کے نام پر امام کو 1000 روپیہ دینے کو تیار نہیں, جو مسجد میں دینے کو تیار نہیں,
जो यतीमों, बेवाओं, गरीबों को देने के तैयार नहीं। कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, अस्थमा और पैरालिसिस और कितने लोग लाइलाज बीमार, उनको 1000 रुपया देने को तैयार नहीं। और लड़कियों की बारातों के लिए 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च कर रहा है। ये कौन सा पैसा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माल जिन रास्तों से आता है उन्हीं रास्तों पे खर्च होता है। नाजायज हराम रास्तों से आया हुआ पैसा हराम रास्तों पे ही लगेगा, कभी कभी सही काम पे नहीं लगेगा। भाइयों, एक दोस्त, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बाप का इंतकाल हो गया पिछले महीने, फोन किया, हजरत दुआ के लिए। हमने कहा इधर ही करेंगे दुआ, इतना लंबा सफर 300 किलोमीटर कोई नहीं करेगा, दुआ हो जाएगी। तो अब क्या करोगे? बस कल रखा है, चौथा दिन है, तो खाने का इंतज़ाम है, तो टेंट वेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं, वाजवान लगेगा। हमने कहा खुदा की नाराज़गी है, मत करो ये सब कुछ। फिर क्या करें? हमने कहा 10 हाफिज़ बना दो, 10 हाफिज़ का पैसा दे दो 10 मदरसों में। कह रहे आप बताइए कहाँ दे देंगे? हमने कहा 10 जगह एड्रेस दे दिए, मदरसों को अकाउंट हैं, उनसे राब्ते रखो। साल में बच्चों की वॉइस मैसेज, उनकी वीडियो मंगाया करो, ताकि आपका बच्चा हाफिज़ बन रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा। जब जब जितना कुरान पढ़ेगा, बाप को कब्र में अजर व सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इसी बच्चे को हाफिज़ के बाद फिर आलिम बनाओ, फिर उसके बाद और आगे पढ़ाओ, फिर इसकी शादी कराओ, इसका मकान बना के दे दो, इसका कोई बिजनेस करवा दो। ये है करने के काम। हम शादियां करवा रहे हैं, दावतें करवा रहे हैं, हाँ, चौथा करा रहे हैं, 10वां करा रहे हैं, ख़त्म शरीफ, नियाज शरीफ। और मदरसों ने तो बेड़ा कर दिया कुरान का। मदरसे वाले मौलवियों ने धोखे में रखा है आपको। मदरसों के सिर्फ कुरान के लिए रह गए, मदरसों वाले कुरान खाने के लिए। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई गरीब बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जब जा रहे हो, आपने समझा कि मदरसा जो है, वो कुरान जो है, वो हमारा बाप मर जाएगा और जन्नत में ठोकेगा ये जाकर। गरीब बच्चा क्यों तुम्हारे बाप को जन्नत में ठोकेगा? उसको तो खाना चाहिए बेचारे को, गरीब बच्चे को। वो जाता है किसी अच्छे बड़े घर में, देखता है क्या ज़बरदस्त घर है, बातें करते रहते हैं, घर की डेकोरेशन कालीन वालीन पर देख के बैठ के गप्पे मारते, वर्क 10 पलट के इंतज़ार होता है कब खाना आ जाए, खा पी के निकल गए। तुम्हारे माँ बाप से क्यों हमदर्दी करे? वो क्यों हमदर्दी रखेगा? और जिस घर में ये कुरान खानी होती है, उस दिन उस घर वाले वुज़ू भी नहीं करते हैं, उनको सूरह फातिहा भी नहीं आती है, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। क्या तबलीगी, क्या अहले हदीस, क्या जमात इस्लामी, क्या कोई और नया भाई पत्थर पहाड़ उठ के आ जाए जमात? सबका यही हाल, सबका यही हाल। मजाक है दीन के साथ। खुदा के वास्ते मत कीजिए इसको। रस्मियत दीन में नहीं चलती, हकीकत। दीन हकीकत चाहता है, दीन हकीकत चाहता है। हक को सामने लाइए, और जब हक आएगा, कुरान का ऐलान है, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। ए नबी, इनसे कह दीजिए लोगों, हकीकत हाल वाली ज़िंदगी गुजारो, हक के साथ, कुरान के साथ, कुरान के फैसलों के साथ, कुरान के हुक्मों के साथ, कुरान की तशरीयत और ताबीरात के साथ, और कुरान के बताए हुए नुक्तों के साथ ज़िंदगी नबी की तालीमात के हुदूद में, दायरे में रहकर गुजारो। और पूरी दुनिया इंसानियत के समेत जानवरों के हुकूक भी अदा करो। जानवर तक को मना किया गया है। हाँ, हुजूर ने फरमाया, देखो मुर्गे को बुरा भला मत कहो, मुर्गे को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो, क्योंकि तुम्हें वो सुबह बेदार करता है, जगाता है, अजान देता है नमाज के लिए। मुर्गे को बुरा भला मत कहो। हम क्या कर रहे हैं? वही गाली कुक्कड़ को भी, वही गाय भैंस को, बकरी को भी, वही बेटी को भी, वही बेटे को भी, वही पड़ोसी को भी, सबको वही गाली दे रहे हैं। और जमातें क्या कर रही हैं? जमात इस्लामी, अहले हदीस, तबलीगी, बरेलवी, जो भी जमातें हैं, ये क्या कर रही हैं? कुकड़ों से ज्यादा लड़ रही हैं आपस में, मुर्गों के ज्यादा लड़ रही हैं आपस में। हसद है, तासुब है, बुग़्ज़ है, क्विंटल दाढ़ियां हैं, बड़ी बड़ी टोपियां, अमामे तस्बीहें हाथों में है, लिबास यहां तक चढ़ा के रखा है। सुन्नत तो दिख रहा है, लेकिन दिलों में जो हसद की आग लग रही है, जो बुग़्ज़ है, जो दुश्मनियां हैं, जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, जो तासुब है, ये हलाकत है, ये तबाह बर्बाद कर जाएगी। ये हराम है, ये हराम है। किसी मसले को जमात के साथ जुड़कर दीन का काम करना तारुफ इस्लाम के लिए तो हो सकता है, लेकिन असल नहीं है, वो फर्ज नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। वो असल है दिल की दुनिया को साफ करना,
اصل یہاں سے صفائی کرنی، دل کی دنیا کو ہموار کرنا کہ مسلمان نہیں، پوری انسانیت، ملک ہی نہیں، پوری دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے میرے اندر ہمدردی ہو، وہ کوئی بھی ہو، بس انسانیت کا درد ہو۔ حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں راستوں میں، کوئی قریب نہیں جاتا ہے، تماشا دیکھتے ہیں۔ سب کو پتا ہے نہ میرا رشتہ دار تو نہ جاننے پہچانے والا، چھوڑو کون وقت ضائع کرے گا، نکل جاؤ۔ میں نے خود ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، اور چیف منسٹر کا کمانڈو ٹرین نوجوان لڑکا، اور ادھمپور کا، بائک سے سلپ ہوا، ڈیوائیڈر پر گرا، ایک ٹانگ بائک کے نیچے ایک اوپر، منہ سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، 150 لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا ہمارا رشتہ دار تو ہے نہیں۔ اور بھائیوں وہ بیچارہ لگ بھگ ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہم نے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کے جہاں ہسپتال تک پہنچے، وہ مر چکا تھا۔ دوسرے دن اخبار میں آیا کہ وہ گڑی کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ایک ہندو بچہ تھا، 35 سال کا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے رہ گئے۔ ہم ڈھونڈ کے اس کے گھر پہنچے، ماتم تھا وہاں پر، اس کی ماں تڑپتی تھی، گلے لگی اور کہتی ہے میرے بچے اس لے، میرا بچہ کی کرا تھا اس لے۔ میں نے کہا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بھائیو ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے کسی کا ہو۔ یہ دکھی انسانیت اس وقت، ناگانی حالات، کیسے کیسی بیماریاں، امراض، ہم کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا سیکھیں۔ بہت ہو گیا تقسیم، اب مت کیجئے تقسیم انسانیت کو، مت کیجئے تقسیم امت کو، جماعتوں تقسیموں میں مت کیجئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے، مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے دل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے انسان محفوظ رہیں، مسلمان نہیں انسان محفوظ رہیں۔ تو آج تو ہم نے دنیا دکھی کر کے رکھی ہے، زمینوں کے جھگڑے، راستوں کے جھگڑے، اٹھتے بیٹھتے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، مقدمے بازیاں، کیا یہ سب جہالت ہے، قرآن سے دوریاں ہیں۔ لہٰذا ایک تو ارادہ کریں کہ جمعہ کے دن ہی نکاح کریں گے بڑی مجلسوں میں، اور 3 آیات کی تشریح سنیں گے، عورتوں اور مردوں کا انتظام کریں گے، دلہے اور دلہن کو کہیں گے میک اپ جہنم میں تجھے لے جائے گی، دفع کر میک اپ کو۔ ایک بچی کی میک اپ سری نگر سے بامبے بھیجی گئی میک اپ کے لیے، 1.25 لاکھ کا خرچہ میک اپ کا، پھر جہاز کا، اور آ کے اس کو منہ دھلنے پڑا، اور ساری میک اپ رک گئی، سارا خاندان رونے لگ گیا، یہ میک اپ ختم ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ اب بہار کے میک اپ اور یہیں آئے ہوئے ہیں، بہار کے لڑکے جا کے میک اپ کرتے ہیں ہماری لڑکیوں کا۔ اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ترقی ہم نے کی ہے، میک اپ کر رہے ہیں، اور شادیوں پہ جو لباس پہنا رہے ہیں، ہم شیطان بھی شرما جائے جو بیٹیوں کو لباس پہنا رہے ہیں، اور جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں ایک ہی حمام میں سارے ننگے ہیں، کیا تبلیغی، کیا اہل حدیث، کیا جماعت اسلامی، بریلوی، کیا دعوے دار، ٹھیکیدار دین کے بڑے بڑے جو فتنے کر رہے ہیں، جماعتوں میں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو، جو اتحاد نہیں بتاتے ہیں، جو اصل نہیں بتاتے ہیں دین کی، ان کے گھروں میں بھی یہی حال ہے۔ کارڈ چھپ رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑا بڑا خرچہ ہو رہا ہے، مقابلے ہو رہے ہیں، اور اس کو بلا رہا ہے جس کو کبھی فرصت ہی نہیں ہے، جو آنا ہی نہیں چاہتا ہے، جس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جو غریب ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستا ہو، اس غریب کو کوئی نہیں بلاتا ہے، اس کو کسی دعوت میں انوائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ خدا را نکاح مسجدوں میں کریں، عورتوں مردوں کے انتظام کریں، باراتیں مختصر کر دیں۔ عزت دار وہ ہے جو اپنی بیٹی کو خود رخصت کر کے پہنچا کے آئے بچے کے گھر۔ نبی سے بڑے تو ہم ماں باپ نہیں ہیں نا، نبی نے اپنی بیٹی کو خود رخصت کر کے پہنچا کے آئے تھے۔ آج اگر کسی کو کہیں گے، کہتے جی برادری ناراض ہو جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ ارے کمبخت اسی وقت اگر موت آ جائے گی، خدا کیا کہے گا تجھے؟ بتا کیا کر کے آیا؟
جب موت کا خیال، آخرت کا خیال نہیں رہتا ہے، اس زمین کو ہی مضبوط کر رہا ہے، یہی پکے مکان بنا رہا ہے، ٹائلوں پہ ٹائلیں چڑھا رہا ہے، بڑا پکا کام کر رہا ہے، ڈیکوریٹ کر رہا ہے کچن باتھ روم، ادھر ہی لگ گیا سارا پیسہ۔ ہمارے گھر، ہمارے باتھ روم امام صاحب سے کمروں سے بڑے ہیں سارے، ہمارے گھروں کے باتھ روم اماموں کے کمروں سے بڑے ہیں۔ ہمارے 5th کی بچی کا جتنا خرچہ ہے اتنا ہم امام کو تنخواہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی 5-7 ہر مسجد کے محلے میں وہ ہوتے ہیں جو تیار رہتے ہیں کہ یار اس امام کو نکالیں کیسے، اس کو نکالنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے خدا را مت کیجیے اس طرح، یہ عام حالات ہیں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے آپ کی اس مسجد میں اتنا نوجوان مخلص صالح امام، جس کو یہاں کی انتظامیہ نے پورا اختیار دے کے رکھا ہے، اور اس لیے شاید ہم اور آپ یہاں آسانی سے بیٹھ پا رہے ہیں، ورنہ اگر یہاں ہوتی وہ والی کمیٹی جو پریزیڈنٹ کہیں ہفتے میں ایک بار ہی مسجد میں آتا ہے تو وہ کہتا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں تو ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے۔ فرض تو نہیں ہے نا یہ جو میقات الصلاۃ لگا ہے، یہ جو لگا یہ فرض نہیں ہے بھائیو، یہ ایک ٹائم مینجمنٹ ہے۔ تو سنڈے کو تو ہم صبر کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن تو چل سکتا ہے نا، 15-20 منٹ اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ کے گھر کی آبادی کا اجر ملے گا، یہ بھی ثواب ہے، بیٹھے رہنا بھی اللہ کے گھر میں ثواب ہے۔ یہ یہاں کی انتظامیہ کا بڑا پن ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ کو کرو، علماء کو اختیار دیا ہے، آپ لوگ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے محبتیں، یہ ہے لگاؤ، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کی تائید ہے، دل سے علماء کے ساتھ ہو، یاد رکھیے گا خدا کے واسطے، یہی ہیں جو ہیں اب، بس اوپر سے بھی علماء نہیں اتریں گے، نیچے سے بھی نہیں آئیں گے، اور پہچاننے کی ضرورت ہے اس وقت، یاد رکھیے گا پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اے انسان اگر ہو جینا دنیا میں کچھ پہچان پیدا کر۔ امامے پہن کر، سرمے تسبیح ہاتھ میں لے کر اور جبے کبے پہن کر بہت آئیں گے، بڑی بڑی باتیں پھینکیں گے، لیکن پہچاننا ہے تو بھائیو ایسی آنکھ تیار کرو، اس آنکھ سے پہلے ایسا دل تیار ہو، اور دل کی آنکھیں فیصلہ کریں، کان سن کر دل فیصلہ کریں کہ نہیں ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے، میں شروعات کروں گا اس کی۔ کوئی تو کھڑا ہو ایسا کہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کی شروعات میں اپنی مسجد سے کروں گا، اپنے گھر سے کروں گا، میں یہ دعوت چلاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کا میں ثواب حاصل کروں گا اگر ایک بھی کام میں نے سنت اور شریعت کے مطابق کیا۔ ہر ایک ارادہ کرے کہ ہم ہر سنت کا کام، ہر شریعت کا کام اپنے گھر سے شروعات کریں گے۔ قرآن کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے نبی آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے، نبی کو حکم ہوا، ہم کون ہیں؟ اس لیے ہم ارادہ کریں، ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، سدھار لائیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑے نہیں کریں گے، مقدمے بازی نہیں کریں گے، کسی کا راستہ خدا کے واسطے تنگ مت کیجیے، راستے کھلے رکھیے، بجلی فضول ویسٹ مت کیجیے، مہنگائی کا دور ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گورنمنٹ بھی پریشان ہے، اس لیے بجلی روشنی آئی بجلی بند کر دیجئے، جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہیں لائٹ آن کر دیجئے، سارے کمرے چار دیواریوں کے گیٹوں پر بھی لائٹیں آن ہیں، پھر کہیں گے بل بہت آ رہے ہیں تو پھر مشکل ہے۔ یہ آنکھ اور دل و دماغ کا تقاضا ہے کہ روشنی اتنی ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، جس کمرے میں بیٹھے اتنا ہی بلب جلاؤ، سارے کمروں میں کیوں بلب جلا کے رکھیں اور 24 گھنٹے جل رہے ہیں؟ پھر ہم کہیں گے غربت ہے، ارے غربت نہیں ہے، یہ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جاؤ کسی بھی علاقے میں پہاڑوں میں، آپ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک 50-50 کلومیٹر تک 100 واٹ کا بلب آن ہے، 24 گھنٹے آنے، ان کو سوئچ ہی نہیں ہے بدبختوں کو، اور وہ فیوز بھی نہیں ہوتے پورے علاقوں میں، نہ وہ فیوز ہوتے ہیں نہ ان کو سوئچ ہے، 100 واٹ بلب جل رہا ہے۔ پھر ہم کہیں جی مہنگائی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کہاں سے کرے گی گورنمنٹ ڈیولپمنٹ؟ گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ تو ہم ہیں نا بھائی، گورنمنٹ روڈ بنا رہی ہے، بلیک ٹاپ ہوا، دوسرے دن ہم نے ساری گند لا کے اس پہ ڈال دی۔ کیا یہ سیولائزڈ معاشرے کی علامت پہچان ہے؟ گندگی سڑکوں پہ ڈالنا، راستے تنگ کرنا، گلیاں تنگ کرنا، نالیاں بند کرنا، پانی بہہ رہا ہے تو بہتا ہی رہا،
ہم نے وال لگائے نہیں کبھی، ٹوٹی لگائی نہیں، نل لگائے نہیں کبھی، بہ رہا ہے گنگا جل بہ رہی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے پانی کی قدر کیجئے، اللہ کی نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیجئے۔ بجلی جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجئے۔ یہ آنکھوں کی بجلی نہیں کام کر رہی ہے، اصل میں دل کے بلب بھی اندھیرے میں چلے گئے ہیں، اس لیے حق اور باطل کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی، کوئی فرق ہی نہیں رہا، کچھ نہیں پتہ لگ رہا ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مدارس کی ذمہ داری ہے، اور جن بچوں کو ہم مدارس سے تیار کر رہے ہیں اس وقت بھائیوں، جو ضرورت ہے، وہ بچے اگر آج کے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، خدا کے واسطے 10-20 جاؤ ان مدرسوں کو لاک کر دو، بند کر دو۔ ایسے مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو انسانی برادری کے اندھیرے کو ختم نہ کر پائے، جو انسانیت کو اجالا نہ دے پائے، جو ہماری پریشانیوں کو، مسائل کو حل نہ دے پائے۔ ایسے مدرسے کس لیے؟ کیا ضرورت ہے ان کی؟ بند کر دیں اس کو۔ اور آج کے ہر بچے کو ضرورت ہے صبح اور شام قرآنی ایمانی ڈوز دیے جائیں، دن بھر وہ اسکول رہیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بڑے کاروباری بنیں، سب کچھ کریں، لیکن وہ بچے اچھے انسان بنیں، صاف ستھرے انسان بنیں۔ کسی سوسائٹی ماحول میں، کسی آفس میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کر لگے کہ ہاں یہ پڑھا لکھا بچہ ہے، اچھے گھر کا بچہ ہے، اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے، اس کی زبان اچھی ہے، یہ سچا ہے، سچائی بولتا ہے، حق بولتا ہے، غلط نہیں بولتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا ہے، دھوکے میں نہیں رکھتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے، ظلم کی بات نہیں کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ ایسی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے اس وقت، اور محلے اور بستیوں میں مکاتب کا اس طرح مضبوط انتظام جہاں ہر بچہ اور بچی جو ہے اس کے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہو رہا ہو اور اس بنیاد پر وہ آگے بڑا بن رہا ہو، یہی آگے چل کر قیامت کی صبح تک قرآن اور سنت اور شریعت کو قائم دائم رکھیں گے۔ انسانیت ان کی وجہ سے وجود میں آئے گی، ملک کو، ریاستوں میں امن آئے گا، ترقی آئے گی، پوری دنیا میں خود کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اس پورے علاقے کو، ایک ایک گھر کو، ایک ایک بیٹی بیٹے کو، اس پورے ضلع کے ایک ایک گھر، ہمارے صوبے کے ایک ایک گھرانے کو، اور پوری ریاست، ملک اور عالم کے ایک ایک گھر کی اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا فإنك خير الهادين اللهم يا مالك الرقاب اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب فضلك وعنايتك ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام توفنا مسلمين والحقنا بالصالحین وجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ قرآنی اور ایمانی سوجھ بوجھ عطا فرما، اے اللہ ان آمین کرنے والوں کو قبول فرما، ان کے گھرانوں، خاندانوں اور نسلوں کو قبول فرما، اس پورے علاقے کے گھر گھر کی حفاظت فرما، ایک ایک بیٹے بیٹی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پوری تحصیل اور ضلع کی حفاظت فرما، ہمارے پورے صوبے جموں کی حفاظت فرما، اس پوری ریاست کے گھر گھر کی حفاظت فرما، ملک اور عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما، گھروں اور ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، ان آمین کرنے والوں کی جائز تمنائیں پوری فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، حفاظتیں اور عزتیں عطا فرما، برکتیں انہیں عطا فرما، اے اللہ ان کے روزگار عطا فرما، حلال جائز روزی روٹی کے راستے ہموار فرما، ان کے دسترخوان کا برکت نصیب فرما، اے اللہ ہماری بہت ساری بہوائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما، ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ان کے ذریعے سے گھر گھر تبدیلی اور بدلاؤ آ جائے، اے اللہ ہمارے گھروں میں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت عبادت کی توفیق عطا فرما، چاشت، اشراق، تہجد اور اوابین کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے توبہ استغفار کرنے والا بنا دے، آپس میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، محبتیں اور ہمدردیاں نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، حرمین کی حفاظت فرما،
بیت المقدس کی حفاظتیں فرما، پورے عالم انسانیت کی حفاظتیں فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما، بیٹی والوں کو عزتیں عطا فرما، جہاں دنیا میں کہیں بیٹی والے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے رشتوں کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بے حد قبول فرما، تمام دینی دعوتی تحریکات کی کام کرنے والوں کے اندر خلوص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، محبت نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما، ہم سب کو قبول فرما، آج کے اس پروگرام کو قبول فرما، ہماری یہ پوری تحصیل کے ائمہ علماء کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو یہاں آئے ہوئے انہیں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، ہم سب کو بے حد قبول فرما دے، اس مسجد انتظامیہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جس گھر میں اجتماع ہو رہا ہے انہیں قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان سب سے تو دین کا کام لے لے۔ اے اللہ اس مسجد کو تو نے مرکز بنا رکھا ہے علاقے کا، اے اللہ خوب اس سے مرکزیت حاصل فرما کر ہر مہینے ایسے پروگرام یہاں ہوں، ہر طبقہ یہاں جڑے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام لوگ تمام مذاہب کے آئیں اور ان کے سامنے انسانیت کا کام ہو، انسانیت کا پیغام ہو، اور اس پیدا کرنے والے اللہ اور مالک اور خالق کا تعارف ہو، اور جوڑ اتحاد محبتیں آپس میں قائم ہوں، ایسی توفیق کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ جن بہنوں اور بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظتیں فرما، تمام دینی دعوتی تحریکات کو قبول فرما، جہاں دینی دعوتی کام کرنے میں اللہ رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما، ساری پریشانی ہماری ختم فرما، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بھیک مانگی وہ عطا فرما، جو مانگنے سری اپنی شایان شان عطا فرما، اور ہم سب کے نام لے لے کر، پوری امت انسانیت کے نام لے لے کر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، ازواج پر، اولاد پر، اصحاب پر، اور آپ کے نام پر مر مٹنے والوں پر، وصلی اللہ تعالی علیہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے اور پروگرام بھی ہمارے اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے، سب سے پہلے میں حضرت کا اپنی طرف سے اور مسجد کمیٹی کی طرف سے، اپنے علماء ائمہ کی تنظیم کی طرف سے، اور خصوصاً اہل علاقہ کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ بہت ڈھیر ساری مصروفیات کے بعد یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو بے حد قبول فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کا جو دور دور علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے، خواتین تشریف لائیں، ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، چند اہل خیر حضرات کی طرف سے دعوت ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے نام لے لوں۔ محترم اسد حسین صاحب اور محترم عبدالقیوم شان ٹھیکیدار صاحب اور محترم اختر حسین صاحب، ان تینوں حضرات کی طرف سے تمام حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا اب پہلے خواتین وہیں پر بیٹھی رہیں، پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد خواتین نماز پڑھیں، چونکہ ابھی کافی وقت ہے اور یہاں پر نماز ابھی ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے ماہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد اسی طریقے سے انشاءاللہ پھر سے مجلس ہوگی، اس کے لیے ہم نے جموں سے مفتی آصف صاحب کو دعوت دی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات اسی طریقے سے جوش اور جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ آج تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی ہے عصر سے عشاء، اس میں بھی تمام حضرات اپنا وقت دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔